جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت، 2-3 دن غیر حاضری رہی کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا، ویلاگ نہیں کر سکا۔ تو جناب، آج کے ویلاگ میں بات کریں گے الوداع قاضی کی۔ اور کل قاضی صاحب کا آخری دن ہے، کل وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو کر گھر جا رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پہ بات کریں گے کہ یہ کس طرح کا دور تھا اور کیا متنازع ترین کام اس دور میں ہوئے، اور کن الفاظ میں تاریخ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب جیسے جج کو یاد رکھے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو، سپتمبر 2023 میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ایک اپنا پینڈنگ پڑا ہوا تھا معاملہ، اس کو ٹیک اپ کیا۔ بندیال صاحب کے دور سے وہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا معاملہ، اس پہ فل کورٹ بنائی اور فل کورٹ بٹھا کے میجورٹی سے وہ فیصلہ اس ایکٹ کے حق میں کیا۔ اور اس ایکٹ کے نتیجے میں پھر آپ کو یاد ہے کہ 3 رکنی سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی کمیٹی بن گئی، جو ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ کس بینچ کے سامنے جانے ہیں، کون سا کیس کب ٹیک اپ کرنا ہے، اور کون سا جو 184(3) کے تحت بھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کرنا ہے۔ یہ سارا کمیٹی کے ذمہ تھا اور وہی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں یہیں سے سب سے بڑی جو ہے وہ بنیاد رکھی قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ کی تباہی کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے ایکٹ میں یہ چیزیں بری نہیں تھیں۔ قاضی صاحب نے تو کہا نا، میں تو جمہوریت کا دائی ہوں، میں جمہوریت لے کے آیا سپریم کورٹ میں، اب فرد واحد فیصلے نہیں کرے گا، بادشاہت نہیں چلے گی، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں قاضی صاحب کرتے رہے اس ایکٹ کو لے کر۔ اور ماسٹر آف روسٹر نہیں ہوں میں، اب 3 ججز جو ہیں ان کی کمیٹی فیصلے کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک براہ راست حملے کو جائز قرار دیا، سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کو جائز قرار دیا قاضی فائز صاحب کے ذریعے۔ کیونکہ اب بینچوں کی کمپوزیشن، بینچ کیسے بننے ہیں، پھر کس طرح کون سا بینچ کس طرح کا کیس ٹیک اپ کرے گا یا کون سا کیس ٹیک اپ کرے گا، یہ بھی اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے یعنی پارلیمنٹ ڈکٹیٹ کروا رہی تھی۔ تو جہاں اس ایکٹ میں کچھ چیزیں اچھی تھیں، وہیں پہ یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ قاضی فائز صاحب کو اس ایکٹ کو واپس بھیجتے، اور جو اس میں اچھی چیزیں مینشن ہوئی تھیں ان کو انٹرنل اپنی جو ورکنگ ہے وہ انٹرنلی ان کو اپنے رولز کو بینڈ کر لیتے۔ ساری فل کورٹ جو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سننے کے لیے بٹھائی تھی، وہی فل کورٹ بٹھاتے اور وہاں پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز ہیں 1980 کے، ان کو امینڈ کر لیتے کہ بھائی ہم یہ پارلیمنٹ ہمارے معاملات میں براہ راست دخل اندازی نہیں کر سکتی، یہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ ہم نے کیس کیسے ٹیک اپ کرنے ہیں، کون سا کیس کس بینچ کے پاس جائے گا، بلکہ یہ ہم انٹرنلی اس چیز کو دیکھیں گے۔ یہ ہماری ایک انٹرنل ورکنگ ہے، یہ ہمارے انٹرنل جو انتظامی معاملات ہیں یہ ان میں مداخلت کے مترادف ہے، اس لیے ہم یہ ایکٹ کو واپس کر رہے ہیں، لیکن ہم انٹرنلی ان چیزوں کو کر رہے ہیں۔ تو یہی پھر بھی ہونا تھا، ریگولیٹ کر لیتے اگر انٹرنلی معاملات کو، یا جو ریگولیشن ہے سپریم کورٹ کے، تو یہی ایکٹ کی چیزیں آپ کر سکتے تھے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایک راستہ کھولا، پارلیمنٹیرین کو بتایا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کرتے جائیں گے اور کر سکتے ہیں۔ وہی ہوا، آگے چل کے آپ کو وہ بھی تفصیل بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ چیف جسٹس بن گئے اور پہلا کام ہی انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن کا معاملہ تھا۔ پھر الیکشن کے انہوں نے کہا جی میں نے تاریخ جو ہے وہ فائنلائز کی، الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑی جو واردات قاضی فائز صاحب نے ڈالی اس الیکشن کے پروسیس کو لے کر، وہ یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی اور دیگر لوگوں نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لائے کہ جناب یہ جو آر اوز تعینات کیے جا رہے ہیں اس الیکشن پروسیس میں، وہ سول بیوروکریسی سے ہیں، آپ ان کو منع کریں اور جو عدلیہ سے آر اوز ہیں ان کو تعینات جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن قاضی صاحب نے وہ درخواست جناب ریجیکٹ کی، فارغ کی کہ نہیں نہیں وہی ٹھیک ہے۔ اب جو سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ
آپ کو یاد ہو کہ جو لاسٹ نیور تھا شہباز شریف صاحب کا، اس میں جو ان بیوروکریٹس کی ترقی کے جو عوامل تھے، اس میں ظاہر ہے جو ACR وغیرہ بنتی ہے آپ کی، اور اسی کی بنیاد پہ پھر آگے جب خفیہ رپورٹس بھی جاتی ہیں پھر ACR ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پہ پروموشن وغیرہ، تو وہ سارا کام شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اپنے لاسٹ نیور میں وہ ISI کے حوالے کر دیا تھا. یعنی بیوروکریٹوں کی جو ترقی ہے وہ براہ راست اب ISI کے مرہون منت تھی. تو اس لیے وہ جو بیوروکریٹس وہاں پہ تعینات تھے، اور نون لیگ کا ظاہر ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت تھی 22 میں، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو جب وہ جنرل الیکشن ہونے جا رہا تھا 2024 کا، اور نگران سیٹ اپ میں آپ دیکھ لیں کون تھے، محسن نقوی اور اس طرح کے لوگ، تو یہ سارا ایک پری ڈیزائن ایک چیزیں بظاہر نظر آ رہا تھا. اور جو بیوروکریسی ایک کمپرومائز بیوروکریسی ہے، جس کو اپنی تعیناتی اور ترقیوں کی بھی فکر ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھی، ان کے ذمہ الیکشن بھی آپ نے دے دیا. جن کو جو آلریڈی DC تھے، کوئی اپنا کمشنر لگا ہے، اور یہ سارے لوگ جب سارے پروسیس کو دیکھ رہے تھے تو یہ کیسے اس فیئرنس کو برقرار رکھتے جو ایک الیکشن پروسیس کے لیے ریکوائرڈ تھی. تو سب سے بڑی واردات قائد صاحب نے اس الیکشن پہ یہ ڈالی کہ ROs جو ہیں وہ عدلیہ کی بجائے سول بیوروکریسی سے لگانے کے معاملے کو برقرار رکھا. اس کے بعد پھر الیکشن کا پروسیس جب شروع ہوا تو پھر بلے کا انتخابی نشان PTI سے چھینا گیا، اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ، انصاف کی بنیادوں پہ نہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پہ. اس پہ ڈان کا آج ایڈیٹوریل بھی چھپا، بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی صاحب کے دور میں جو چند ایک اہم معاملات پہ انصاف جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، یعنی کسی بھی معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیا گیا بجائے کہ انصاف کی بنیادوں پہ کرتے قاضی صاحب. اس میں یہ بلے کے نشان کا فیصلہ بھی مینشن کیا گیا ہے. اور وہ بلے کا انتخابی نشان عین اس وقت ان سے چھینا جب الیکشن میں چند ہفتے رہ گئے، ایک پارٹی، اتنی بڑی پارٹی کو اس سے محروم کرنا، اور ان کو آزاد جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا، اور پھر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنایا، اور 8 فروری کو ڈبے بھر دیے انہوں نے PTI کے ووٹوں سے. لیکن پھر ظاہر جھرلو پھرا. قاضی صاحب پری پول ریگنگ اور آفٹر پول ریگنگ، ان سارے معاملات سے بالکل انہوں نے اپنی آنکھ ناک کان بند رکھے. جو لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا، لوگوں سے چھینا جھپٹی ہوتی رہی، کاغذات کی پارٹیاں تبدیل کروائی جاتی رہیں، پریس کانفرنسیں ہوئیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں پہ براہ راست الزامات لگے، لیکن قاضی صاحب نے ایک لفظ منہ سے نہیں بولا. اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، ہر طرح کا ظلم اور بربریت PTI کے لوگوں کے ساتھ روا رکھی گئی، لیکن قاضی صاحب خاموش رہے. 8 فروری کے بعد جب اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑ گئے PTI کو، پھر جھرلو پھرنے کے باوجود ان کی اتنی سیٹیں نکل آئیں، تو کیونکہ بلے کا نشان چھینا ہوا تھا، PTI کے لوگ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کنٹیسٹ کیا انہوں نے، تو وہاں پھڈا پڑ گیا محسوس نشستوں کا. وہ پھر معاملہ قاضی صاحب کے پاس آیا. جیسے ہی منصور علی شاہ صاحب نے وہ پہلے دی گئی، یعنی جو مال غنیمت کے طور پہ حکمران جماعتوں کو وہ سیٹیں دی گئیں، مخصوص نشستیں PTI کا جو حصہ تھا، اس معاملے کو جب انہوں نے سسپینڈ کیا تو پھر قاضی صاحب کی آنکھیں باہر نکل آئیں. انہوں نے جناب فوری طور پہ کمیٹی میں بیٹھ کے کہا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا. تو اس پہ جناب ہمیں تو ان ججز کو یہ معاملہ سننا چاہیے جو اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری نہیں ہوں گے. وہ بھی یہ قاضی صاحب کی ایک واردات تھی، کیونکہ جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے اس کے مطابق وہ تمام امین الدین خان جیسے، مندوخیل صاحب جیسے ججز اس معاملے کو سنتے، اور انہوں کو پتہ تھا میجورٹی جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس ہی نہیں ہے، قاضی صاحب کے ہم نوا ججز کے پاس ہے. تو لہٰذا وہ اس لیے وہ راستہ دکھا رہے تھے دیگر ججز کو کمیٹی میں. لیکن وہاں معاملہ پھر فل کورٹ کا بیٹھا، فل کورٹ میں قاضی صاحب آ کے بیٹھ گئے. اور پھر جس طریقے سے ساری کارروائی ہوئی، اس کے باوجود میجورٹی قاضی صاحب فل کورٹ میں نہ لے سکے، اور 8 جو 13 رکنی فل کورٹ تھی اس میں سے 8 ججز نے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کے فیصلے کی حمایت کی، ان کو پارلیمانی جماعت ڈکلیئر کیا. اور یہیں پہ وہ سارا پھڈا مزید بڑا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور قاضی فائز شاہ صاحب کا. تو قاضی صاحب کی بد نیتی، بد دیانتی جو ہے وہ ہر ایک پہلو میں جھلک کر نظر آ رہی ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے ذاتی بغض
اناد اور پھر ایک پارٹی یا ایک لیڈر کے خلاف انہوں نے جو بغض میں فیصلے دیے وہ سب کے سامنے ہیں. اور یہی بات مخصوص نشستوں پہ نہیں رکی بلکہ اپنے حامی ججز سے پہلے کلوایا کہ تم کہو کہ یہ فیصلہ نہیں ماننا, میجورٹی کا فیصلہ نہیں ماننا. یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے تھے. امین الدین خان نے لکھا, شیر وہ جو افغان ہے یا افغان ہے, نعیم اختر افغان, انہوں نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ جی یہ نہیں ماننا, آپ نے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی کا فیصلہ نہ مانیں آپ, یہ خلاف قانون ہے, آپ اندازہ کریں. پھر جاتے جاتے کل قاضی صاحب نے خود اپنا جو ڈسینڈنگ نوٹ لکھا 12 جولائی کے فیصلے میں, اس میں پھر کہا کہ جب تک اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوتی جناب, فیصلہ ماننا جو ہے وہ حکومت پہ بائنڈنگ نہیں ہے, آپ اندازہ کریں. یہ چیز جیسے پاکستان کہہ رہا ہے, یہ لیول ہے ایک چیز ہے صرف پاکستان کا کہ وہ میجارٹی ججز کے فیصلوں کہہ رہا ہے, حکومت کو وہ آشیرواد دے رہا ہے یا ان کو شے دے رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ مانیں, آپ پہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے. یہ حال قاضی فائز عیسیٰ کا ہے, اس کے انٹلیکٹ کا ہے. تو یہاں بات نہیں رکی. اس کے بعد جب یہ 12 جولائی کا فیصلہ مخصوص نشستوں والا آ گیا تو اس کے بعد پھر 4-5 روز گزرنے کے بعد ہی, یعنی 17 جولائی کو شاید بیٹھ گئی کمیٹی کو لے کے قاضی صاحب, ججز چھٹیوں پہ جا چکے ہیں سمر ویکیشن پہ, وہاں کہہ رہے ہیں جی ریویو لگائیں. تو ججز نے کہا تو ججز تو چھٹیوں پہ ہیں, کیسے ریویو لگا دیں, اور ابھی ڈیٹیل ورڈکٹ بھی نہیں آئی, کیسے ریویو لگا دیں. پھر کہا چلو یا 63A کا لگا دو, 63A کا ریویو لگا دو, وہ تو 2 سال سے پڑا ہے نا. تو قاضی صاحب آپ کا سال اس وقت تقریباً گزر چکا تھا, آپ نے پورا سال کیوں نہیں لگایا؟ 1 سال تو آپ نے اس پہ ضائع کیا 63A کا ریویو لگانے پہ, آپ کو 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اس کا 63A کا ریویو یاد آیا. اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ ہر راستہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے پی ڈی ایم ٹولے کے لیے. آپ اس ساری مبینہ سازش میں شامل تھے جس میں عدلیہ کو تباہ کرنے کا سارا یہ پلان بنایا گیا اور پی ٹی آئی سے یہ سیٹیں چھیننے کی مبینہ سازش رچی گئی. آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے مبینہ طور پہ, اسی لیے آپ ہر چیز وہ ہر راستہ کلیئر کر رہے تھے ان جماعتوں کے لیے. تو وہ 63A کا ریویو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں گے بعد میں, جب ہم سپریم کورٹ آئے گی نا ساری بیٹھے گی, ابھی ججز چھٹیوں پہ بعد میں دیکھیں گے. پھر اس کی دوران پی ڈی ایم ٹولے نے کیا صدارتی آرڈیننس لے آئے, اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو جو ہے وہ فارغ کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس آ گیا کہ جناب اب نئی کمپوزیشن ہوگی اس کمیٹی کی, اس میں سینئر ترین جج ہوگا, چیف جسٹس اس کا اور چیف جسٹس ہوگا, اور تیسرا ممبر جو ہے وہ سینئر ترین جج نہیں ہوگا بلکہ وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا نامینیٹ کرے گا. یعنی یہ وہی نرگسیت کا مارا ہوا قاضی فائز عیسیٰ, یہ اس کو ساری سہولت کاری فراہم کی گئی. اس نے وہاں جسٹس امین الدین کو شامل کیا. اب کس منہ سے یہ قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا تھا کہ جناب میں تو بڑا جمہوری ہوں, میں جمہوریت کو پسند کرتا ہوں, میں سپریم کورٹ میں جمہوریت لایا, میں دیکھیں ماسٹر آف روسٹر نہیں بنا, اب کوئی یہاں بادشاہت نہیں چلے گی. تو یہ نرگسیت کا مارا قاضی فائز عیسیٰ, اس نے وہ جال سازی سے آنے والا آرڈیننس اس کو گلے سے لگایا فوری طور پہ اسی روز, اور جہاں پہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا فیصلہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ, اس کو فارغ کرنے کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس آیا تو اس نے اس کو گلے لگا لیا کہ کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز اس بندے میں تھی کہ ایک طرف فل کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جب انہوں نے اڈاپٹ کیا, دوسری طرف ایک صدارتی آرڈیننس ہے, اس کی ویلیو فل کورٹ سے کیسے زیادہ ہو سکتی تھی. لیکن اس نے فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کیا اور امین الدین خان کو اس میں شامل کیا اور 63A کا ریویو لگا دیا اور فیصلہ حکومت کے حق میں کر دیا کہ جناب اب لوٹوں سے بھی آپ اگر ووٹ لیں گے تو وہ ووٹ شمار ہوگا. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ آئینی ترمیم. اس میں جسٹس منظور علی شاہ نے کہہ دیا میں نے اس کا حصہ نہیں بننا جب تک صدارتی آرڈیننس پہ فل کورٹ بٹھا کے رائے نہیں لی جاتی, کیونکہ فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے ابھی, وہ اگر ان پلیس ہے تو ہم کیسے صدارتی آرڈیننس ایک آ کے تو فل کورٹ کا فیصلہ فارغ کروا سکتا ہے. یہ ان کا پرنسپل سٹانس تھا جسٹس منصور علی شاہ, جس پہ ابھی تک بھی وہ کھڑے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک لیٹر لکھا قاضی فائز عیسیٰ کو جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. تو یہ تاریخ کا بدترین کردار ہے قاضی فائز عیسیٰ جس کا نام ہے, اور یہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا. جو حال اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کر دی ہے, یہ
ایک خودکش حملہ کیا ہے قاضی فائز صاحب نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان پہ. یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے جس کے نتیجے میں پورا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے ایگزیکٹو نے اس قانون سازی کے ذریعے. اور قانون سازی کون کر رہے ہیں؟ جو خود فارم 47 پہ آئے ہیں میجورٹی ان کی. اور قاضی فائز صاحب کا سب سے بڑا جرم یہ بھی تھا جو 2018 کے الیکشن کا 2024 کے الیکشن کا آڈٹ نہ ہونے دینا. 2024 کی جو مبینہ دھاندلی تھی اس میسو لیول پہ، اس کی شفاف تحقیقات نہ ہونے دینے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنے وہ خود قاضی فائز صاحب بنے. کیوں؟ انہوں نے ٹریبیونل کو کام ہی نہیں کرنے دیا. اور اگر ٹریبیونل نے کام کرنا چاہا تو ہر طرح کی رکاوٹ کریٹ کی گئی. ہر طرح کی انہوں نے سہولت فراہم کی اس پی ڈی ایم ٹولے کے لیے کہ یہ جو 2024 کے الیکشن ہے اس کی شفاف تحقیقات نہ ہوں، ٹریبیونل انڈیپینڈنٹلی کام نہ کر سکیں. کیا تماشا جو ہے وہ عیسیٰ نے نہیں لگایا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. پھر 6 ججز کا خط آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حاضر سروس ججز نے ہائی کورٹ کے پوری کی پوری تقریباً ہائی کورٹ نے، اس میں 8 تو ٹوٹل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 6 ججز نے خط لکھ دیا کہ یہ براہ راست مداخلت کر رہے ہیں ہمارے کام میں. خفیہ ایجنسیاں جو ہیں یہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کا کہہ رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو. اور پھر جو چیئرمین ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ بھی قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس، وہ بھی وہی ہے. لیکن اس نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. الٹا شہباز شریف کو بلا کر اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ آپ دیکھیں یہ کیا مطلب ججز شکایت کر رہے ہیں، آپ اس معاملے کو دیکھیں وزیر اعظم صاحب یہ کیوں ایسی شکایات آ رہی ہیں، آپ اندازہ کریں. پھر چاہتے نہ چاہتے اس پہ 100 موٹو لینا پڑ گیا اور 100 موٹو لے کے ایک لارجر بینچ بنایا اور اس کی بھی 1 یا 2 سماعت ہوئی. دوبارہ معاملہ وہ کہیں پہ بھی آیا ہی نہیں سامنے. یہ تو اپنے ججز کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا قاضی فائز صاحب. اس نے اس کو ٹرک کے نیچے دے دیا، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا کہ جاؤ جناب تسی نبڑو انہاں نال، میرا کوئی لینا دینا نہیں. اتنا گھٹیا کردار، اتنا غلیظ کردار قاضی فائز صاحب کی صورت میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید دوبارہ نہ آئے. یہ جسٹس منیر، جسٹس ارشاد حسن خان، ثاقب نثار، ان سب سے بھی گراوٹ میں یہ آگے گزر چکا ہے. وہ تو غلیظ کردار تھے ہی سپریم کورٹ کے، لیکن یہ ان سب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے ذلت اور رسوائی میں. قاضی فائز صاحب ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایک غلیظ ترین، گھٹیا ترین کردار کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکمران ٹولے کی مبینہ سہولت کاری کرنے میں ہر طرح کا رول ادا کیا ہے. کوئی کسر نہیں اس نے چھوڑی ان کی مبینہ سہولت کاری کرنے میں. اور اس نے ڈچ کیا اپنے ہی ججز کو، اپنے بردر ججز کو، ان ججز کو جنہوں نے جب اس کے خلاف پی ٹی آئی کے دور میں ریفرنس آیا تو انہوں نے ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کے دھمکاؤ، دھمکیاں اور دباؤ کے باوجود وہ کھڑے رہے قاضی کے ساتھ. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس ریفرنس سے اس کو بچایا. لیکن جاتے جاتے اس قاضی نے انہیں ڈسا، انہی ججز کو اس نے ڈسا جو اس کے ہمدرد تھے اس ریفرنس میں، اور اس کے حق میں فیصلہ دیا. دوسرے ججز کو بھی کنونس کیا کہ نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے قاضی کے ساتھ. تو یہ اوورال ایک کردار ہے ایک قاضی فائز صاحب کا، جس کا وطن نام آپ دیکھیں قاضی فائز صاحب، لیکن انفارچونیٹلی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طرح کے لوگ تو بطور جج بھرتی ہونے کی اہلیت بھی جو ہے وہ نہیں رکھتے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.